بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے آج ہماری اس موضوع کے تعلق سے کہ قادیانی ہی کافر کیوں آخری مجلس منعقد ہو رہی ہے، اور میں اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ میں اپنے اس موضوع کا خلاصہ اور لب لباب اخیر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ مزید کچھ گزارشات، مزید کچھ پردہ نشینوں کے نام، مزید کچھ حقیقتیں آج کی اس مجلس میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں نے پچھلی تقریر میں آپ حضرات کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ذلی اور بروزی، ذل اور بروز کس کو کہتے ہیں اور اس کا مفہوم اور معنی کیا ہے، اس کی مختصر سی تشریح، اور مرزا غلام احمد قادیانی کا اس سلسلے میں عقیدہ، اور دیگر صوفیہ اور بہت سارے لوگوں کا اور موجودہ دور کے لوگوں کا اس سلسلے میں عقیدہ مختصر طور پر آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ ذل اور بروز، ذل کے معنی ہوتے ہیں عکس کے، عکس یعنی سایہ، ذل کہتے ہیں عکس اور سایہ، اور بروز کہتے ہیں ظاہر ہونے کو۔ تصوف، اہل تصوف کی اصطلاح میں بروز کے معنی نکلتے ہیں کسی چیز میں سے نکلنا یا ظاہر ہونا۔ مثال کے طور پر چاند پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو چاند چمکنے لگتا ہے، ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ چاند یہ سورج کا بروز ہے، چاند سورج کا بروز ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے انسانوں میں صورت و شکل و صورت اور سیرت و مزاج میں بڑی حد تک مماثلت اور بڑی حد تک مشابہت پائی جاتی ہے، چنانچہ اکثر بڑوں کی صورت اور شکل اور سیرت و مزاج چھوٹوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی وہ ددھیال کی شکل و صورت، ننھیال، ماں باپ، چچا، بھائی بہن، یعنی کسی کی شکل و صورت کسی کی مشابہت میں ہوتا ہے، تو اس کو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے بروز ہے اس کا، یعنی اس میں یہ چیز ظاہر ہوئی ہے۔ بہرحال اسی طرح صوفیہ کی اصطلاح میں بروز جو ہے کسی کا کسی چیز کے اندر ظاہر ہونا، یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ کلمہ، اور وہ کہتے ہیں صوفیہ کہ انبیاء، اولیاء، کاملین اور اسی طرح صالحین اور متقدمین اور متاخرین جتنے بھی ہیں، ان میں بھی سیرت و مزاج اور حالات و واقعات کی مشابہت اور مماثلت پائی جاتی ہے، ہوتی ہے۔ صوفیہ اسی کو بروز سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر اس معنی کر بروز کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قطعاً اس کا کہیں کوئی ذکر موجود، اس چیز کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی حکمت ہوتی ہے کہ کوئی کسی کی شکل و صورت میں ہوتا ہے، یا کوئی کسی سیرت اور مزاج سے کسی کی سیرت و مزاج، کسی کی سیرت اور کسی کا مزاج ملتا جلتا ہے، کسی کی شکل و صورت کسی سے مشابہ ہو جاتی ہے، کسی کا دماغ کسی کے دماغ سے ملتا اور جلتا ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی حکمت ہے، اور اس میں انسان کی کوشش کا قطعاً کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کوشش کر کے کسی کا ہم شکل ہو جائے، کوشش کر کے کسی کی صلاحیت یا کسی کی سیرت یا کسی کی جو ہے اس کی طرح ہو جائے، یہ یعنی یا اسی کے مانند ہو جائے۔ انسان کی کوشش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن صوفیوں کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور وہ ان کا یہ عقیدہ اور خیال ہے کہ کوئی مرید محنت اور مشقت اور جد و جہد کر کے اپنے آپ کو شیخ میں فنا کر کے شیخ کے کمال کو حاصل کر سکتا ہے،
شیخ کے سیرت اور اس کے مزاج کو حاصل کر سکتا ہے، اور وہ اس کے کمال اس شیخ کے یعنی اپنے پیر کے کمالات کا بروز ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی شخص، کوئی مرید اپنے پیر کی مطابقت اور اس کی پیروی کر کے اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے، محنت اور مشقت کر کے اپنے پیر کا بروز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے صوفیوں کا یہی عقیدہ ہے، اور ایسے آدمی کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں۔ ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ فنا فی الشیخ کہتے ہیں، یعنی یہ اپنے شیخ میں فنا ہو گیا۔ چنانچہ آپ کو میں بتایا بھی ہوں صوفی اور برہمن میں، احمد رضا خان صاحب نے اپنے اسی ملفوظ کے اندر فنا فی الشیخ کا بھی ذکر کیا ہے کہ فنا فی الشیخ، ان سے پوچھا گیا کس کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں فنا فی الشیخ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اپنے شیخ میں اس طرح فنا کر لے کہ اسے ہر طرف اپنے شیخ کی صورت ہی نظر آئے، اپنے شیخ کی تصویر نظر آئے، یہاں تک کہ اگر نماز بھی پڑھتا ہو تو نماز میں بھی اپنے شیخ کی تصویر اس کو نظر آئے اور شیخی کا تصور اس کے اندر پایا جائے۔ اور بین ہی یہی عقیدہ دیوبندیوں کے ہاں بھی، یہ میرے پاس حکایات اولیاء کے نام سے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ارواح ثلاثہ موجود ہے، جس کے اندر فنا فی الشیخ کا تصور بڑے اچھے طرح سے مولانا انہوں نے کیا ہے، ہمارے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے، کہ 265 صفحے کے اندر فنا فی الشیخ کا تصور شیخ کا ذکر انہوں نے کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ گنگوہی صاحب جوش میں تھے اور تصور شیخ کا مسئلہ درپیش تھا، فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا فرمائیے۔ تو فرمایا کہ 3 سال کامل ہمارے پیر حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کا چہرہ میرے دل میں رہا ہے، اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا ہے۔ یہ ہے تصور شیخ۔ اسی طرح سے پھر جوش آیا اور فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا کہ حضرت ضرور فرمائیے، فرمایا کہہ دوں؟ فرمائیے۔ تو کہنے لگے اتنے ہی سال یعنی 3 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں رہے ہیں، میرے دل میں رہے، اور میں نے کوئی بات آپ سے پوچھے بغیر نہیں کی۔ اور پھر یہ کہہ کر اور جوش ہوا، فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا فرمائیے، مگر خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے اصرار کیا تو کہنے لگے رہنے دو، رہنے دو، اس طرح سے، یعنی اب تو اللہ ہی کی باری تھی، اب یہ کہہ دیتے اللہ ہی میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے تصور شیخ، یعنی آدمی محنت و مشقت کر کے اپنے پیر کے اندر فنا ہو کر کے اس کا کمال حاصل کر سکتا ہے، نبی کا کمال حاصل کر سکتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ بروز ہے، یہ عقیدہ ان کے یہاں موجود ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، عہد صحابہ میں، عہد تابعین میں، ائمہ میں، محدثین کے زمانے میں ان مسلمانوں کے اندر اس قسم کے کوئی تصورات تاریخی حیثیت سے بھی، سیرت میں بھی، کتب احادیث میں ہرگز موجود نہیں ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب یونانی فلسفہ عجمی تصورات اور خیالات اور مشرکانہ اور مبتدعانہ عقائد اور اعمال تصوف کے نام سے مسلمانوں کے اندر داخل ہوئیں، تو پھر اس کی تعلیمات مساجد سے ہٹ کر پھر اس کے لیے خاص طور پہ خانقاہیں تعمیر ہوئیں، اور ان خانقاہوں میں بیعت اور ارادت کے جال بچھائے گئے، اور پھر ان کو اس شکنجے میں کس کر کے کشف اور مراقبہ اور اسی طرح افاضہ اور استفادہ اور کشف قبور اور پھر عطائے ولایت اور خلعات اور پھر اس طرح سے دیگر صوفیوں کے اپنے جو جال ہوتے ہیں، اس طرح سے امت کو گمراہ کیا گیا، اور جناب علی اس طرح سے امت کے اندر یہ تمام سب کفریہ اور بدعتیانہ اور شرکیانہ باتیں ڈالی گئیں، جس سے قرون اولا اور پھر دوسری تیسری صدی تک مسلمان بے خبر تھے اور جس کا تصور اسلام کے اندر موجود نہیں تھا۔ چنانچہ میں آپ کو اسی ذلی اور بروزی تحت سے صوفیوں کی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، پھر مرزا قادیانی کی بات میں بتاؤں کہ یہی عقیدہ اگر صوفیہ رکھتے ہیں تو ہمارے ملکوں میں ہمارے ملک کے یہ دیوبندی اور بریلوی حضرات انہیں اولیاء اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن یہی عقیدہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی رکھتا ہے تو اس کو کافر کہا جاتا ہے، تو پھر مرزا قادیانی ہی کافر کیوں ہے؟ ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں تذکرۃ الاولیاء جو دیوبندیوں اور بریلویوں کی بڑی ہی کہ شیخ فرید الدین عطار کی بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس کے اندر شیخ ابو الحسن خرقانی کے حالات میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ شیخ کے پاس ایک صوفی صاحب آئے
اور انہوں نے کہا کہ جناب میں شبلی وقت ہوں، میں شبلی وقت ہوں، میں جنید وقت ہوں۔ شیخ خرقانی کو اس کے اوپر جلال آ گیا، باباؤں کو جلال بہت آتا ہے نا، پیروں کو بڑا جلدی جلال آتا ہے، سمجھ رہے؟ تو ان کو جلال آ گیا اور جوش میں کہنے لگے، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی جو دیوبندیوں اور بریلویوں کے بہت بڑے پیر ہیں، وہ کہنے لگے میں مصطفی وقت ہوں۔ میں کون ہوں؟ بولو۔ پھر قادیانی ہی کافر کیوں؟ تمہارا پیر اپنے آپ کو مصطفی وقت کہے تو وہ تو بہت بڑے ولایت کے مقام اور مرتبے پہ فائز ہے، اور اگر قادیانی کہے کہ میں اس دور کا، اس عہد کا نبی ہوں، اور وہ بھی ختم نبوت کا عقیدہ رکھ کر کے، تو پھر وہی کافر کیوں ہے؟ کہنے لگے کہ میں مصطفی وقت ہوں۔ اس چھوٹے سے واقعے سے ہم اور آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذلی اور بروزی، فنا اور بقا کے تصورات نے صوفیوں کو کہاں پہنچا دیا تھا، اور کس وادی میں پہنچ کر کے وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ چنانچہ بروز کی تحقیق میں ایک عبد القدیر صدیقی جنہوں نے فصوص الحکم ابن عربی کافر کی کتاب کا جنہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بروز کی تحقیق یہ ہے کہ اولیاء کرام میں سے بعض کی فطرت کسی خاص نبی کی فطرت سے مشابہ ہوتی ہے۔ ہر چند کی اولیاء کرام کو انبیاء کے کمالات کی سیر کرائی جاتی ہے، اور اولیاء انبیاء کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، یا یوں کہو کہ انبیاء کی کمالات کا پرتو ان ولیوں کے اوپر پڑتا ہے، یا یوں کہو کہ انبیاء کی صفات خاصہ ان ولیوں کے اندر ظاہر ہوتی ہے اور بروز کرتی ہے، مگر تکمیل سیر کے بعد ہر ایک اپنی فطری مناسبت کے اصلی مقام پر رہتا۔ مطلب یعنی بڑا ٹف لفظ ہے، مطلب اس کا واضح خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کو انبیاء کرام کے صفات اور ان کے کمالات کی سیر کرائی جاتی ہے، پھر ان کا عکس ان ولیوں کے اوپر پڑتا ہے، اور پھر جناب علی وہ کمالات جو نبیوں کے ہیں وہ اولیاء حاصل کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اصلیت باقی رہتی ہے، یہ ولی ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، تب رہا وہ کمالات اور وہ صفات وہ اولیاء کرام نبیوں کے حاصل کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ مثلا حمیت دین والا ولی نوح المشرب یا تحت قدم نوح یا مظہر نوح یا بروز نوح ہوتا ہے۔ رضا اور تسلیم یعنی صبر اور رضا کرنے والا ابراہیمی مشرب کا ہوتا ہے۔ عشق و محبت والا موسوی مشرب کا ولی ہوتا ہے۔ وحدت و فنائیت والا عیسوی مشرب کا ہوتا ہے۔ عبدیت والا جو سب کی جامع ہے محمدی مشرب ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ولی میں فلاں نبی کا بروز ہوا ہے، جیسے قمر میں شمس کا بروز ہوتا ہے۔ الغرض نبی اصل اور ولی اس کی نقل ہوتا ہے۔ یہ ابن عربی کا کلام ہے، یہ ابن عربی اس زندیق کا کلام ہے کہ کبھی کبھی کوئی ولی نوح المشرب ہوتا ہے، کوئی ولی ابراہیمی مشرب کا ہوتا ہے، کوئی ولی جو ہے عیسوی مشرب کا ہوتا ہے، کوئی ولی موسوی مشرب کا ہوتا ہے۔ الغرض اس طرح کی یہ بہرحال فلسفیانہ گفتگو ہے، شاید آپ کے سمجھ میں نہ آئے، لیکن مل جملہ یہ ہے کہ اولیاء کے اندر نبیوں کے صفات کا بروز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نبی کے صفات ظاہر ہوتے ہیں، ان کے کمالات حاصل کرتے ہیں اولیاء اللہ۔ ان سب چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سے واضح طور پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ صوفیوں کے نزدیک کس طرح اولیاء کو انبیاء کے مقامات کی سیر کرائی جاتی ہے، اور کس طرح وہ انبیاء کرام کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، انبیاء کرام کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور ان کے بروز بن جاتے ہیں۔ نبیوں کے کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ بولو، بروز بن جاتے ہیں، نبیوں کے بروز بن جاتے ہیں، ہے نا؟ حالانکہ یہ چیزیں قرآن و سنت سے ہرگز ثابت نہیں ہیں۔ نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس تعلق سے کوئی بات بتلائی کہ اے میرے صحابہ تم بھی کوشش اور محنت کر کے میرا بروز بن سکتے ہو، میرا بروز حاصل کر سکتے ہو اس طرح سے۔ تو بہرحال الغرض اسلام کا اس سے کہیں اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام سب صوفیوں کی باتیں ہیں، اور اس تعلق سے اور بھی کچھ تفصیلات ہیں، لیکن میں بہت مختصر طور پر اب آئیے میں مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ اس تعلق سے بتلاؤں۔ صوفیوں کا تو یہ عقیدہ آپ نے سنا کہ کوئی بھی ولی، کوئی بھی شخص محنت اور جد و جہد اور مشقت کر کے وہ نبیوں کا بروز ہو سکتا ہے، یعنی ان کا ذلی یا ان کا بروزی نبی کہہ سکتے ہیں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کے چند کوٹیشن، چند اس کے کتابوں کے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑتا ہوں۔ غلام احمد قادیانی نے
کوئی نیا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ بالکل صوفیوں کے اسی مسلک اور اسی طریقے پر چلتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے دعوے نبوت کو منوایا۔ اور اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے مرزا غلام احمد کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا، سو جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا نے فرمایا ہے کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یعنی بروزی طور پر، استغفر، بولو کس طور پر؟ بروزی طور پر۔ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 84، یہ اس کی کتاب ہے، براہیمین احمدیہ جو ہے یہ کس کی کتاب ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی، جس کو سارے احناف نے مل کر کے چندہ دے کر کے اور جو ہے اس نے اس کتاب کو لکھوایا ہے۔ کہتا میں بروزی نبی ہوں، میں آدم ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، سب کچھ ہوں، میں محمد ہوں، سب کچھ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں بروزی ہوں۔ کیا ہوں میں؟ بروزی۔ تو اگر وہی بروزی ابھی ابوالحسن خرقانی کا واقعہ گزرا، کسی کہا میں شبلی وقت ہوں، میں جنید وقت ہوں، میں فلانے وقت ہوں، تو ابوالحسن خرقانی کو جلال آ گیا اور اس بزرگ نے کیا کہا؟ میں مصطفیٰ وقت ہوں۔ یہی بروزی ہے، یہی بروزی عقیدہ ہے جو اگر صوفیہ اس بات کا اقرار کریں تو ہمارے ملکوں کے یہ دیوبندی بریلوی صوفی ہے نا، کیوں پیٹنے لگتے ہیں، اپنی بغلوں کو کیوں بجانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے ولی اللہ ہیں؟ لیکن اگر وہی عقیدہ غلام احمد قادیانی کہے میں بھی بروزی نبی ہوں تو اس کو کافر کیوں کہتے ہو؟ اس کو کافر کیوں کہتے ہو؟ اسی طرح یہ کیا کہتا ہے مرزا قادیانی؟ کہتا ہے خدا نے براہین احمدیہ کے وقت میں اس سر خفی کی مجھے خبر نہیں دی، ہے نا۔ چنانچہ ایک جگہ کہتا ہے کہ یہی عیسیٰ ہے اور الہامی عبارتوں میں مریم اور عیسیٰ سے میں ہی مراد ہوں، جہاں کہیں بھی الہامی عیسیٰ اور مریم کا ذکر ہے اس سے میں ہی مراد ہوں، میری ہی نسبت کہا گیا ہے کہ ہم اس کو نشان دیں گے، اور نیز کہا گیا ہے کہ یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو آنے والا تھا کشتی نوح۔ اسی طرح سے مرزا قادیانی کہتا ہے خدا نے مجھے بڑی شد و مت سے براہین احمدیہ میں مسیح موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے رسمی عقیدے پر جمع رہا۔ جب 12 برس گزر گئے تب وہ وقت آیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی جائے، تب تواتر سے اس بارے میں الہامات آنا شروع ہوئے کہ تو ہی مسیح موعود ہے، اس مسیح کا جو وعدہ کیا گیا کہ آئے گا، عیسیٰ آئیں گے، تو ہی ہے وہ، تو ہی ہے۔ اسی طرح کہتا ہے کہ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر افطرا کرنا لعنتیوں کا کام ہے کہ اس نے مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا ہے۔ کہتا ہے ایک جگہ کہتا ہے کہ پہلا مسیح صرف مسیح تھا اس لیے اس کی امت گمراہ ہو گئی، پہلا مسیح صرف مسیح تھا اس لیے اس کی امت گمراہ ہو گئی، موسوی سلسلے کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر میں بھی صرف مسیح ہوتا تو ایسا ہی ہوتا، لیکن میں مہدی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بروز ہوں۔ میں صرف عیسیٰ اور موسیٰ ہی کا بروز نہیں بلکہ مہدی کا بھی بروز ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بروز ہوں۔ اس لیے میری امت کے 2 حصے ہوں گے، ایک وہ جو مسیحیت کا رنگ اختیار کریں گے اور یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور دوسرے وہ جو مہدویت کا رنگ اختیار کریں گے۔ الفضل 26 جنوری سن 1916 اس کے اندر اس نے یہ بات اپنی لکھی ہے۔ المہم اس میں اس نے کیا کہا کہ میں بھی بروزی نبی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی اور بروزی نبی ہوں۔ اور صوفیہ کے انہی نظریوں کی وجہ سے، ذلی اور بروزی جو صوفیہ کی اصطلاح ہے، انہی نظریات کی وجہ سے مرزا قادیانی نے فائدہ اٹھایا اور جناب علی اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عیسیٰ کا، موسیٰ کا اور سب کا بروز ثابت کیا کہ میں ان سب کا بروز ہوں، ان کے کمالات میرے اندر اتر چکے ہیں، آ چکے ہیں۔ اور اگر صوفیہ یہ عقیدہ نہ رکھتے تو ظاہر ہے نہ یہ بروز کا مسئلہ پیدا ہوتا، نہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کا وہ ہوتا۔ اور اسی بروز کے ساتھ ایک چیز ذل بھی ہے، اسی بروز کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے، لفظ ذل، ذو لام، ذل، اس کے معنی ہے سایہ اور عکس کے۔ کوئی شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہو یا صاف اور شفاف پانی کے سامنے کھڑا ہو تو اس کا عکس اور اس کی تصویر اس آئینے کے اوپر یا اس پانی کے اوپر آ جاتی ہے، جو دیکھنے میں اپنی شکل اور شباہت اور رنگ اور نقشے کے لحاظ میں وہی شخص ہوتا ہے اور واقعے کے اعتبار سے وہ غیر شخص ہوتا ہے۔
یعنی شیشے کے سامنے ظاہر ہے جو کھڑا ہوا ہے وہ اس کا نقشہ، اس کا چہرہ سب کچھ وہی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ آپ تو یہاں کھڑے ہوئے، وہ آپ کا عکس ہے، وہ آپ کا ظل ہے، وہ آپ کا سایہ ہے۔ صوفیوں کے نزدیک ظل کی صورت کیا ہے؟ ظل کی صورت یہ ہے کہ خاص خاص اولیاء خاص خاص انبیاء کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں اور انبیاء کے کمالات ان اولیاء میں جذب ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر اولیاء ان انبیاء کے قدموں کے نیچے ہوتے ہیں یا ان کے مظہر اور ان کے بروز ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ان میں شخص اور عکس، شے اور ظل، اصل اور نقل کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ظل اور بروز در حقیقت ایک ہی چیز ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا ہلکا سا فرق ہے۔ ولی کا نبی کے رنگ میں رنگ جانا ظل ہے، ولی کا نبی کے رنگ میں رنگ جانا یہ ظل کہلاتا ہے، اور ولی سے نبی کے کمالات کا ظہور ہونا یہ بروز کہلاتا ہے۔ اب سمجھ آئی ظل اور بروز کا فرق کیا ہے؟ ولی کا نبی کے رنگ میں رنگ جانا یہ ظل کہلاتا ہے، اور ولی سے نبی کے کمالات کا ظاہر ہونا یہ کیا کہلاتا ہے؟ صوفیوں کی اصطلاح میں بروز کہلاتا ہے۔ چنانچہ دیوبندی اور بریلوی حنفیوں کے سب سے بڑے امام مجدد الفسانی یہ مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 248 میں یہ لکھتے ہیں کہ کمال تابعان انبیاء بجہت کمال متابعت و فرط محبت بلکہ بمحض عنایت و محبت جمیع کمالات انبیاء مطبوعہ خدرہ جزم نمائند و بکلیت برنگ ایشاں منسبق می گردند حتیٰ کی فرق نمی ماند درمیان مطبوعاں و تابعاں الا بالاصالہ والتبعیہ والاولیہ والآخریہ۔ یعنی دیوبندیوں اور حنفیوں کے، بریلویوں کے امام مجدد الفسانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبیوں کے پیروکار اور ان کے متبعین جو ہوتے ہیں ان کے کمال تابعیت اور ان سے انتہائی محبت رکھنے کی وجہ سے، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی عنایت اور محبت سے اپنے جس نبیوں کی وہ اتباع کرتے ہیں ان مطبوع انبیاء کے تمام کمالات اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور پورے طور سے ان کے رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ نبی اور ان کے کاملین تابعین میں سوائے اصل اور ذل کے، اصل اور تبعیت یعنی ذل کے اور کوئی فرق، یا اولیت اور آخریت کے اور کوئی فرق باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ عقیدہ یہ حنفی امام جو بریلیوں دیوبندیوں کے انہوں نے یہ دیا ہے۔ اب جب صوفیہ کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ اولیاء انبیاء کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں اور ان کے کمالات پوری طرح اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور ان میں صرف شخص اور عکس، آدمی اور اس کے سائے کا اور اصل اور نقل کا فرق رہ جاتا ہے، تو اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی کی چند باتیں آپ سماعت کریں کہ دیکھیں مرزا قادیانی کیا کہتا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرا نام جو نبی کریم کی زبان مبارک سے نبی رکھا گیا ہے، میرا نام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نبی رکھا گیا ہے، تو یہ ذلی امر ہے جو آپ کی متابعت کی برکات سے مجھے حاصل ہوئی ہے۔ اس نے یہ دعویٰ کیا تو یہ کافر، اور بزرگوں نے، صوفیوں نے ذل اور بروز کا دعویٰ اور وہ چور دروازے کھولے اور یہ تمام فلسفے بیان کیے کہ کوئی بھی آدمی نبیوں کا کمال حاصل کر سکتا ہے، ان کا بروز ہو سکتا ہے، ان کا ذل ہو سکتا ہے، تو وہ سب سے بڑے ولی اللہ اور وہی عقیدہ مرزا غلام احمد قادیانی رکھے تو کافر کیوں؟ تو پھر مرزا قادیانی ہی کافر کیوں؟ پھر ان صوفیوں کا اور ان صوفیوں کے پیروکاروں کا کیا حشر کرو گے آپ؟ بولو۔ اسی طرح سے یہ کہتا ہے، قادیانی کہتا ہے کہ کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عزت اور قرب کا بجز سچی اور کامل اطاعت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں جو کچھ ملتا ہے ذلی اور طفیلی طور پر ملتا ہے، ذلی اور جو کچھ بھی اطاعت اور پیروی سے ہی ملتا ہے، ذلی اور ازالہ اوہام، صفحہ نمبر 138۔ اسی طرح مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نبی اور رسول نہیں ہوں، میں نبی اور رسول، دیکھیں یہ قادیانی کا عقیدہ میں بتا رہا ہوں، کہتا ہے کہ میں رسول اور نبی نہیں ہوں بے اعتبار نئے دعوے اور نئے نام کے، اور میں نبی اور رسول ہوں یعنی بے اعتبار ذلیت کاملہ کے وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس میرے اندر موجود ہے۔ عکس، ذل، صوفیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ تو تمہارے سب سے بڑے ولی اللہ ہیں،
اور یہی عقیدہ اگر قادیانی بیان کرتا ہے اس کی کتاب، اصل میں ہمارے ہاں گھپلے ہوئے ہیں، اصل میں بہت سارے معاملات ہیں۔ یہ چیزیں پکتی تھیں صوفیوں میں، بس موقع دیکھا اور لوہا گرم دیکھا، قادیانی نے ہتھوڑا مار دیا، اب وہ مجرم ٹھہر گیا، اس کو لوگ مجرم کہنے لگے، یہ مجرم ہے، یہ مجرم ہے۔ اے الو کے پٹھے، تیرے اندر جو یہ تمام سب عقیدے پنپ رہے ہیں، پل رہے ہیں، اس میں یہ مجرم نہیں ہے؟ تم نے یہ چور دروازے کھولے، تم نے یہ فلسفے بیان کیے، تب مرزا قادیانی نے ہتھوڑا مارا۔ لوہا تو تم نے گرم کیا تھا، لوہا تو تم نے گرم کیا، بس اگر قادیانی دعویٰ نہ کرتا تو کوئی اور کرتا، تمہیں میں سے، اور کیا گیا ہے اشارے طور پر، میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ قادیانی کا ایک اور عقیدہ دیکھو، کہتا ہے کہ میں ذلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کیا ہوں؟ ذلی طور پر۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ ایسے نہیں کیا، اس کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، اس کی کتابوں میں یہ حقیقتیں موجود ہیں۔ پھٹ سے کہہ دینا نبی کا دعویٰ کیا تو لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ ارے اس نے تو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا ہے نا، اس کی کتابوں میں کہیں لکھا ہے کہ میں نے محمد ہوں؟ کہتا ہے میں ذلی طور پر محمد ہوں۔ کیا ہوں میں؟ ذلی طور پر میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طور پر خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی۔ وہ کہتا ہے جب میں اس طور پر خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی، یعنی ہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہا، نہ اور کوئی۔ یعنی جب کہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی ماں نبوت محمدیہ میرے آئینے ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے الگ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ میں تو فنا پھر رسول ہو گیا، میں تو کوئی الگ سے تو نہیں ہوا، میں نے تو وہ ذلی طور پر نبی ہوں۔ میں ایک غلطی کا ازالہ۔ اسی طرح سے کہتا ہے کہ خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وجود قرار دیا ہے۔ اب یہ وہی وحدت الوجود کا، ابھی میں خواجہ غریب النواز کی میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ اسرار حقیقی، میں سوچتا تھا کوئی میری لائبریری سے مار لے گیا، لیکن میں جدہ گیا تو ہمارے شکیل بھائی نے دیا، کہا بھائی یہ تو آپ میرے پاس چھوڑ کے گئے تھے پڑھنے کے لیے۔ میں نے کہا یار میں تو وہاں ڈھونڈ کے پریشان ہو گیا البم، تو میں اٹھا لایا آپ کی جدے کے پروگرام سے، بھائی یہ ضروری ہے میرے آخری لیکچر میں تو یہ مسالے کام کے آئیں گے، یہ تو حقیقتیں، ورنہ لوگ میرے گریبان پکڑیں گے کہ تم اپنی طرف سے بول رہے ہو۔ البم کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ سے مراد میں ہی ہوں اور محمد رسول اللہ خدا نے مجھے کہا ہے، اور یہ سب ذلی اور بروزی۔ کہتا ہے کہ غلام احمد، اچھا اب یہ باتیں اخبار الفضل مورخہ 1915 اور اسی طرح ایک غلطی کا ازالہ جو اس کی کتاب میں ہے۔ اب مرزا قادیانی کی ان باتوں کو سنیے اور پڑھیے اس کی کتابوں میں، تو صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ کا جو نظریہ بروز اور ذل ہی کا ہے، اسی کی روشنی میں اس نے تمام سب دعوے کیے ہیں۔ اس نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا جو صوفیہ کے نظریے سے ہٹ کر یا اس کی مخالفت میں ہو۔ صوفیہ کے نزدیک جب کوئی شخص حضرت عیسیٰ کا بروز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عین وجود ہو سکتا ہے، تو پھر غلام محمد قادیانی کے ان دعووں کو تسلیم نہ کرنے کی ان دعووں کو تسلیم نہ کرنے کی کیا چیزیں روک رہی ہیں، مانے ہیں کہ آپ ان دعووں کو نہ تسلیم کریں؟ اور اس کی مثال میں پہلے لیکچر میں شاید دے چکا ہوں کہ ایک آدمی کہتا ہے اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا بڑا مشکل ہے نا، اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا مشکل ہے، لیکن کوئی اگر عزم و ہمت سے کام لے تو اس پہاڑ کے اوپر چڑھ سکتا ہے۔ دوسرے نے کہا میں چڑھ گیا ہوں، تو آپ کہیں نہیں وہ غلط بول رہا ہے۔ کیوں غلط بول رہا بھائی؟ آپ نے تو دروازہ کھولا، عزم و ہمت والا کہا میں چڑھ گیا، لیکن اگر یہ آپ یہ کہیں کہ اس پہاڑ کے اوپر کوئی نہیں چڑھ سکتا، بھلے وہ کتنے ہمت و عظمت والا ہو، اب اگر کوئی کہے کہ نہیں میں چڑھ گیا ہوں تو وہ جھوٹا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس طرح سے تو میرے عزیز غلام محمد قادیانی نے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ انبیاء کا اور کئی انبیاء کا، ایک نبی کا نہیں کئی انبیاء کا بروز بتلایا ہے، پھر عیسیٰ ابن مریم ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، پھر عین میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، اور ان تمام دعووں کو بار بار سنیے اور پڑھیے اس کی کتابوں میں، تو تصوف اور طریقت کی دنیا میں ایسے دعوے بہت عام ہیں، عام طور پر بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے دعوے کیے ہیں، اور بلکہ دیکھا جائے تو مرزا نے جس قدر دعوے نبوت و رسالت کی کیے ہیں،
اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے، ولیوں نے جس طرح سے، بزرگوں نے، صوفیوں نے جس طرح سے خدائی دعوے کیے ہیں اور کس طرح سے خدا بن بیٹھے وہ، تو مرزا ان کے غرض تک بھی نہیں پہنچا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، میں چند حقیقتیں اب آپ کے سامنے میں اتنی ذلی اور بروزی کے تعلق سے رکھ کر کے چند مزید حقیقتیں میں آپ کو بتاؤں، اور اب موجودہ صوفیہ جو ہمارے دیوبندی اور بریلویوں کے بہت بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں اور بہت بڑے ولی اللہ مانے جاتے ہیں، ان کی کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ چنانچہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے شیخ فرید الدین محمد بن ابراہیم عطار جو سن 677 کے اندر مرے ہیں، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عرش کی حقیقت کے متعلق کسی نے حضرت بایزید بسطامی، اور ان کی حقیقت میں نے بتایا ہے کہ بایزید بسطامی کون ہے، کشف المحجوب داتا گنج حجویری کے حوالے سے، کہ جس نے کہا تھا نا کہ ما فی بیت الا اللہ، گھر میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے نا، اللہ خدائیت کا دعویٰ کیا۔ ان سے کسی نے پوچھا عرش کی حقیقت کے متعلق، عرش جو رب کا، جو جس کے اوپر عرش رب مستوی ہے، اللہ مستوی ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھا کسی نے، تو فرمایا کہ عرش تو میں خود ہوں۔ بایزید بسطامی نے کیا کہا؟ عرش تو، اور میں کہتا ہوں یہ تو بہت چھوٹا دعویٰ ہے، اس نے تو جیسا کہ ہمارے داتا گنج حجویری کی کتاب بتلاتی ہے کہ حضرت بایزید بسطامی نے تو کہا گھر میں تو میں اللہ ہی ہوں بھائی، تو کہتا عرش تو میں خود ہی ہوں۔ پھر کرسی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ بسطامی نے فرمایا کہ کرسی بھی میں ہوں۔ پھر قلم کے متعلق تو کہا قلم بھی میں ہی ہوں، عرش بھی وہی، کرسی بھی وہی اور قلم بھی وہی۔ اور اس کے بعد سوال کرنے والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے تو اور بھی بہت سے مقرب بندے ہیں، مثلا حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ میں ہی حضرت ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں اور میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تذکرۃ الاولیاء اردو کی کتاب باب 14 اور صفحہ نمبر 107 اٹھا کر کے دیکھو، جو دیوبندیوں اور بریلویوں کے فرید اولیاء شیخ فرید الدین عطار کی کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور جناب علی اور بریلویوں کے شہباز طریقت اور شہنشاہ ولایت خواجہ غلام فرید حنفی چشتی فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ میں عرش ہوں، کرسی میں ہوں، لوح و قلم میں ہوں، میں جبریل ہوں، میں میکائیل ہوں، میں اسرافیل ہوں، میں اسرائیل ہوں، اور میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، اور میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بولو پھر قادیانی ہی کافر کیوں؟ پھر اگر یہ حقیقتیں فضیل ابن عیاض اور ان صوفیوں کی طرف منسوب ہیں، اور خود ان کی کتابوں کے اندر ان بزرگوں نے اپنے بزرگوں کی شان میں یہ لکھی ہوئی ہیں، تذکرۃ الاولیاء وغیرہ میں، اور ظاہر ہے کہ بھائی یہ تمہارے گھر کی کتاب ہے، معراج ربانی کے گھر کی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں اور یہ دعوے انہوں نے کیے ہیں، تو یہ تمہارے سب سے بڑے ولی اللہ ہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا جرم کیا کہ آپ نے اس کے اوپر لعنتوں کے تومار چھوڑ دیے؟ اور یقیناً اگر وہ لعنتوں کا مستحق ہے تو پھر ان کو کیا کہو گے؟ ان کو کیا کہو گے؟ چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں، اس کو کیا کہو گے؟ بولو۔ اور یہ دیوبندی بریلوی ملاؤں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم دین و ایمان کے لٹیرے ہو، تم نے ڈانکے ڈالے ہیں مسلمانوں کے عقیدوں پر، عقید توحید پر، اور تم ایک کو چور ثابت کر کے خود بچ گئے ہیں۔ 100 چوروں میں ایک کے اوپر سارے فتنے ڈال دیے، یہی چور ہے، اور باقی چور بچ گئے۔ ابے تم سب چور ہو، تم سب نے عقید رسول رسالت اور ختم نبوت کے اوپر ڈانکے ڈالے ہیں، اس عقیدے کے اوپر۔ آؤ اور آگے سنو اور بتاؤں۔ کسی نے حضرت بایزید بسطامی سے کہا کہ قیامت کے دن ہر ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، تو حضرت بایزید نے فرمایا میرا جھنڈا حضرت محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور لعنت ہو اگر اس نے یہ بات کہی ہے۔ ہاں، فیوزات فریدیہ صفحہ نمبر 73۔ اور بریلویوں کے اعلی حضرت مجدد دین بدعت ملت، ہاں، بریلی کے خان صاحب، یہ کتاب موجود ہے، اور اپنی اس کتاب میں یہ واقعہ نہیں بلکہ ان کی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بھی، خان صاحب نے بھی بایزید بسطامی کو ولی کامل مان کر
حضرت بایزید کا ارشاد نقل کیا ہے، جیسے داتا گنج حجویری نے ارشاد نقل کیا ہے کہ گھر میں اللہ کے سوا یعنی میرے سوا کوئی نہیں ہے، ایسے ہی اعلیٰ حضرت نے بھی ارشاد نقل کیا، کہتے ہیں لوائی ارفع من لواء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بلند ہوگا اور سب سے زیادہ بلند ہوگا۔ استغفر اللہ۔ فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھو، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 145، ہندوستان کی پرنٹ، اس کے اندر اٹھا کے دیکھو اعلیٰ حضرت نے تمہارے کس طرح سے یہ واقعہ نقل کر کے حضرت بایزید بسطامی کی بات کی تائید کی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ بزرگوں کے لوگ ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہی نہیں، ایک شخص حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یاد آ گئے، ہاں چلو اجمیر چلو، گاڑی چلی اجمیر چلی، قوالیاں ہوتی نا ہمارے ہاں، آیا اجمیر کا میلہ چلو، اور لڑکیاں عورتیں خوب میک اپ اور ڈسکو اور تاب گانجے اور بھنگ اور جناب عالی ڈھول اور تاشے اور سارنگیا قوال، یہ فلانے بھائی، یہ فلانا کلی، وہ سب آتے ہیں، کیا کہتے ہیں قوال، یہ خواجہ غریب النواز۔ یہ کیا، ایک شخص حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضرت مجھے اپنا مرید بنا لیجئے، فرمایا کہ کلمہ پڑھو پہلے، کہنے لگے کس طرح، کہنے لگے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ استغفر اللہ۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اپنے آپ نہ کلمہ پڑھا رہے ہیں، بولو اہل سنت والجماعت کی طرف اپنی نسبت کرنے والے قادریوں، چشتیوں، نقشبندیوں، سہروردیوں، رفاعیوں، بدویوں، کلیریوں، ساری نسبتیں کرنے والے، تم مجھے بتاؤ کہ کیا ایسا کلمہ پڑھنا اسلام ہے؟ اور اس طرح کا کلمہ پڑھوانے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ تمہارے ضمیر سے میں پوچھتا ہوں اور انصاف چاہتا ہوں کہ یہ خواجہ اجمیری نے اس طرح کا دعویٰ کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، چشتی رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے۔ فیوزات فریدیہ صفحہ نمبر 83، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری، جنہیں سلطان الہند کہا جاتا ہے نا، سلطان الہند کہا جاتا ہے، ہند کے سلطان ہیں، ہند کے راجہ اور مہاراجہ ہیں یہ، قطب الاقطاب، امام طریقت، صاحب ریاضت، حنفی المذہب، شیخ عثمان ہارونی عثمانی، اور یہ بھی حنفی ہی تھے۔ یہ بھی کیا تھے؟ معین الدین چشتی، معین الدین چشتی لگا دے پار چشتی، معین الدین چشتی لگا دے پار چشتی، یہ بھی حنفی تھے۔ اسی لیے سارے حنفی مل کر کے ان کی خبروں پہ مراقبے بھی کرتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں چاہے وہ بریلوی ہوں، کیونکہ دیوبندی حضرت بھی جا کر کے اجمیر کے اندر خواجہ غریب نواز کے بڑے بڑے ملاؤں نے، دیوبندی علماء نے، اور ان کی کتابوں کے اندر یہ واقع موجود ہیں۔ میں کوئی لفظی نہیں کر رہا ہوں، لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو ان باتوں کو ان کتابوں کی طرف غلط طریقے سے منسوب کرے جو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ خواجہ اجمیری نے باقاعدے مراقب ہوتے ہیں قبروں کے پاس، اور خواجہ اجمیری انہیں نصیحتیں کرتے ہیں کہ اب تم جاؤ فلانی جگہ فلاں کام کرو۔ یہ دیوبندیوں کے حضرت کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے، اور یہی اسی لیے یہ بھی حنفی وہ بھی حنفی، تو اپنے حنفی صوفیوں کی بڑائی کے لیے اور اس کی تعریف و توصیف تو کریں گے نا، کچھ نہ نمک جو ہے حنفیت کچھ نہ کچھ تو ادا کریں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مشہور ہیں کہ شیخ عثمان ہارونی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ ہندوستان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اسلام آپ ہی کے طفیل سے ہندوستان میں مشہور اور منتشر ہوا، ہزارہ کفار اور ہزاروں کفار، لاکھوں کفار آپ کی برکت سے مشرف ہوئے، اور ہند میں آج بھی ان کا سلسلہ بہرحال چل رہا ہے، اور آپ کے خاندان میں بڑے بڑے اولیاء اور مشائخ پیدا ہوئے۔ خواجہ نصیر الدین دہلوی آپ کی پیدائش جو ہے، جیسے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، اور اس طرح سے 537 اور 633 یا 631 میں چنانچہ ان کا انتقال ہوا، اور اجمیر جو راجستھان کے اندر ہے اس کے اندر یہ دفن ہوئے۔ اور پھر اور ان کی پوری حقیقتیں آپ دیکھیں حدائق حنفیہ صفحہ نمبر 250 اور 251 کے اندر، اور چنانچہ مشہور بریلوی رضا خانی مولوی مرزا محمد اختر دہلوی لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ حضرت سلطان العارفین سراج السالکین خواجہ بزرگ معین الدین حسن سنجری ہند الولی عطائے رسول ثم اجمیری قدس اللہ سرہ العزیز کہ عظمائے اولیاء اور کبرائے مشائخ چست سے ہیں۔ اب وہ پوری تعریف ان کی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی مکہ میں دعا کر رہے تھے تو خواجہ عثمان ہارونی نے زیر ناودان کعبہ کے، خواجہ اجمیری کہتے ہیں کہ وہ جو پرنالہ نہیں ہے حتیم کی طرف جو پرنالہ کہتے ہیں اسی کے نیچے کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے تھے، تو
کہتے ہیں میرے واسطے دعا کی، میرے پیر نے، خواجہ اجمیری کہتے ہیں میرے پیر نے میرے واسطے دعا کی اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کے سپرد کیا، تو غیب سے آواز آئی کہ معین الدین ہم نے قبول کیا۔ اس آواز کے سننے سے شیخ ہمارے جو تھے وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور حج مدینہ اور بعد حج کے مدینہ آئے، اور جب دعا گو نے روضہ مطہرہ رسول مقبول پر سلام عرض کیا، حضور کے روضے پر خواجہ اجمیری نے جب جا کے سلام عرض کیا تو اندر سے آواز آئی، قبر سے نبی کے آواز آئی، علیک السلام یا قطب المشائخ، یا قطب المشائخ، تیرے پر سلام ہو، ہاں ہند کی ولایت تجھ کو میں نے عطا کی، ہند کی ولایت میں نے تجھ کو عطا کی۔ یہ آواز میرے شیخ سن کر بہت خوش ہوئے اور دعا گو سے فرمایا کہ جا تو کمال کو پہنچا۔ بعدہ ہمراہ شیخ پھر بغداد آیا اور حضرت خواجہ نے خلوت قبول کی اور بندہ کو امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجرائے دین ہندوستان کی طرف بھیجا۔ اب اس طرح سے بہرحال یہ تمام سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جناب علی پہنچ رہے ہیں ہندوستان، باقاعدہ یہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے۔ المہم حنفیوں کے مائے ناز، یہ تو ان کا عقیدہ، یہ خواجہ معین الدین چشتی جنہوں نے اپنا کلمہ پڑھایا۔ اب ایک اور کہتے ہیں حنفیوں کے مائے ناز عالم حضرت مولانا شاہ گل حسن صاحب اپنے پیر و مرشد سید غوث علی شاہ صاحب، اور یہ سید غوث علی شاہ تذکرہ غوثیہ، سیرت غوثیہ، تذکرہ اولیاء، یہ بر صغیر تذکرہ اولیاء بر صغیر حصہ سوم اور تذکرہ اولیاء پاک و ہند باب نمبر 68 میں ان کے مفصل حالات موجود ہیں جو سید غوث علی شاہ صاحب کے۔ تو پیر و مرشد سید غوث علی شاہ صاحب حنفی قادری پانی پت جو 1297 ہجری کے اندر مرے ہیں، ان کے ملفوظات بیان کرتے ہوئے مولانا شاہ گل حسن لکھتے ہیں کہ ایک روز ارشاد ہوا کہ حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ کی خدمت میں دو شخص بارادہ بیعت حاضر ہوئے، بیعت مرید ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک کو فرمایا، ایک کو کہا کہ کلمہ پڑھو، کہا کیا پڑھوں؟ کہا کہو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، استغفر اللہ۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت۔ اس آدمی نے کہا لا حول ولا قوت، تو حضرت شبلی نے بھی کہا لا حول ولا قوت۔ تو اس آدمی نے پوچھا آپ نے لا حول کیوں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیوں پڑھی؟ بولا میں نے تو اس واسطے پڑھی کہ ایسے بے شرع کے پاس آ کر کے میں مرید ہونے کو آیا، اتنا گھٹیا آدمی جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی رشتہ نہیں، میں اس سے مرید ہونے آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو اس نے کہا اور آپ نے کیوں لا حول پڑھی شبلی صاحب؟ تو شبلی صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے پڑھی کہ ایسے جاہل کے سامنے ہم نے راز کی بات کہہ دی، ہاں اس لیے ہم نے لا حول پڑھی۔ ہاں بھیا یہ بڑے بڑے قطب، اور یہ شبلی کون ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہمارے حضرت زکریا صاحب یاد آ گئے، تبلیغی جماعت کے پیر، تبلیغی جماعت کے مرشد۔ یہ زکریا صاحب کی ایک نئی تحقیق میرے ذہن میں آئی، حضرت نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میرے باپ کتب فروش تھے، کتب خانہ تھا ان کا بہت بڑا، ان کا بھی کتب خانہ تھا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا کتب خانہ تھا کہ جناب اس کے اندر کتابیں بھی بیچتے تھے، کتابیں بھی درست کرتے تھے، ہمیں درس بھی دیتے تھے، پڑھاتے بھی تھے، سن بھی لیتے تھے، اور ایک دن میں پورا قرآن بھی ختم کر دیتے تھے۔ تو یہ زکریا صاحب کتب خانہ ان کے باپ کا وراثتاً چل رہا۔ میں سوچنے لگا یار جب ہی تو تبلیغی نصاب چھٹ چھٹ کے اتنی بک رہی ہے اور زکریا صاحب نے خوب چال چلی اور یہ موٹی موٹی دو کتابیں لکھ دی، اور جناب علی خاندان اسی کتب خانے کی بدولت پل رہا ہے، چل رہا ہے، جاہلوں کے ہاتھ میں واقعات اور حکایتیں یہ کتابیں دے کر کے زکریا صاحب نے خوب گمراہ کیا ہے۔ ظاہر ہے واقعے اور قصے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، اس لیے زکریا صاحب نے بھی سوچا یہ کتابیں لکھ کے جاہلوں کو پکڑا دو، ہماری تو جناب علی سیلنگ ہوں گی، خوب بکیں گی اور ہمارا پیسہ آتا رہے گا۔ ہے کئیوں زبانوں میں ان تبلیغی جماعت والوں نے قرآن کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں کروایا، لیکن تبلیغی نصاب کا ترجمہ آپ کو دنیا کی تمام زندہ زبانوں کے اندر موجود ملے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا ترجمہ موجود ملے گا۔ چنانچہ زکریا صاحب حضرت شبلی کے سلسلے میں کیا فرما رہے ہیں ذرا یہ بھی سن لیں۔ یہی شبلی جو یہ کہہ رہا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اسی شبلی کے بارے میں اس کافر جو یہ کلمہ پڑھے، مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کلمہ پڑھ لے تو وہ مسلمان ہے؟ بھلے وہ مذاقن کہے مسلمان ہے، بھلے وہ امتحان کے نیت سے پڑھوائے مسلمان ہے، وہ کافر ہے۔
تو یہ تمہارے اولیاء اگر یہ کلمہ پڑھوائیں اور تم ان کو اپنا ولی مانو، مان کر کے، تو تم بھی اپنے انہی لوگوں کی، انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا اور یہ انہی کے ساتھ تم بھی پیچھے جاؤ گے۔ تو یہ بتاؤ یہ کافر نہ ہو تو پھر مرزا قادیانی ہی کافر کیوں؟ چنانچہ شبلی کے بارے میں حضرت زکریہ صاحب فضائل درود شریف صفحہ نمبر 105 اور جناب ادارہ اشاعت دینیا پرائیویٹ لمیٹڈ دلی، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ شیخ المشائخ حضرت شبلی حضرت ابوبکر بن مجاہد کے پاس تھا، کہتے ہیں کہ میں شیخ المشائخ حضرت شبلی حضرت علامہ ابوبکر بن محمد سے نقل کرتے ہیں کہ میں ابوبکر بن مجاہد کے پاس تھا، اتنے میں شیخ المشائخ حضرت شبلی آئے، ان کو دیکھ کر ابوبکر بن مجاہد کھڑے ہو گئے۔ شبلی آئے تو ان کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے، ان سے معانقہ کیا، ان کی پیشانی کو بوسہ لیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے سردار آپ شبلی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ اور سارے علماء بغداد یہ خیال کرتے ہیں یہ پاگل ہے، سارے علماء بغداد اس کو پاگل کہتے تھے، شبلی کو، یہ پاگل ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے وہی کیا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھو شبلی کا مقام بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ زندیق جس نے وحدت الوجود کا بھی نعرہ لگایا، اسی زندیق نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو رسول کر بیٹھا، چاہے جس نیت سے اس نے کہلوایا ہو۔ وہ کافر تھا اگر یہ کلمہ اس نے کہلوایا ہے، اپنے مرید سے پڑھوایا ہے، تو وہ مسلمان نہیں تھا۔ اس کو کس طرح جنتی ثابت کر رہے ہیں یہ دیوبند کے لوگ اور یہ تبلیغی جماعت کے لوگ، اور میرے تبلیغی بھائیوں تم مجھے گالیاں دیتے ہو، کہتے ہو یہ متشدد ہے، سختی کرتا ہے۔ ارے تم نبوت کی چادروں کے اوپر ہاتھ ڈالو، تم ہمارے نبی کی رسالت کا انکار کرو، تمہارے یہ بزرگ رسول کی رسالت کے اوپر کمندیں ڈالنے والوں کو ولی اللہ تصور کریں تو ہم ان کو کیسے معاف کریں؟ ارے اگر نبی کا زمانہ ہوتا تو وہ ایک بیٹا تھا جس نے اپنے باپ کے منہ سے نبی کے سلسلے میں کلمہ توحید سنا تھا تو اس کی تلوار بے نیام ہو گئی تھی اور کہا تھا تو مدینے کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے، تو نے میرے نبی کو، میرے نبی کی شان میں توہین کی ہے، اور تم ان کو کیسے برداشت کرتے ہو جو نبی کی رسالت، نبی کی نبوت کا انکار، ختم نبوت کا انکار اپنی کتابوں میں، ارے زبانوں کے اوپر تو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، زبانوں کے اوپر تو بہکانے کے لیے شیطان بھی تمہیں بہت اچھی باتیں بتلاتا ہے، لیکن جب اپنے شکنجے میں کس لیتا ہے تو تمہیں انہی شبلی، جنید اور بغدادی اور حجویری اور معینی، چشتی، اجمیری اور نقشبندی سہروردی کا غلام بناتا ہے، تمہارے عقیدوں پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہی کیا جو حضور کو کرتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنا خواب بتایا کہ مجھے حضور کی خواب میں زیارت ہوئی کہ حضور کی خدمت میں شبلی حاضر ہوئے، حضور کھڑے ہو گئے شبلی کو دیکھ کر کے، استغفر اللہ، خواب میں حضور شبلی گئے تو حضور کھڑے ہو گئے۔ حضور تو زندگی میں منع فرمائیں کہ کسی کو دیکھ کے نہ کھڑے ہوا کرو، کسی کو دیکھ کے نہ کھڑے ہوا کرو، اور شبلی اس کو دیکھ کے حضور کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ اس نے بھائی ذلی بروزی نبی رہا ہوگا۔ استغفر اللہ، کھڑے ہو گئے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور میرے پوچھنے پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ مطلب میرے پوچھنے پر کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم آخر سورت تک پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس لیے میں اس کی یہ تعظیم کرتا ہوں۔ اور بہنی یہی واقعہ نیچے بھی شبلی صاحب ہی کا ہمارے زکریا صاحب نے اس کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ جب نبی ان کا اس طرح احترام کریں تو ہم کیوں نہ احترام کریں۔ یہ زکریا شبلی اور شبلی کے واقعات جنید بغدادی کے ان دیوبندی ملاؤں اور بریلوی ملاؤں کی کتابوں میں تو بھرے پڑے ہیں، کیونکہ یہی ان کے انداتا ہیں، یہی سب کچھ ہیں، پیر ہیں، مرشد ہیں، اس لیے ان کے تذکرے تو کریں گے ہی۔ تو المہم کہنے کا مطلب یہی ہے، یہی شبلی ہے جو کہتا ہے کہ اچھا دوسرے نے، اب وہ تو کہا بھائی میں نے اس لیے پڑھا کہ تو جاہل، تیرے سامنے میں نے یہ راز بیان کر دیا۔ دوسرا آدمی آیا بیعت کرنے کے لیے، اس کو بھی کہا پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے جواب دیا حضرت میں تو آپ کو کچھ اور ہی سمجھا تھا، میں تو آپ کو کچھ اور ہی سمجھ کر کے آیا تھا اور آپ یہیں گر پڑے، یعنی ابھی رسالت ہی پہ پڑے ہوئے ہیں آپ، میں تو آپ کو پتہ نہیں کیا سوچ۔ اب رسالت کے بعد اور کون سا مقام ہے بتاؤ بھائی؟ اس نے کہا ابھی آپ ورے گر پڑے، یہی رسالت تک پہنچے ہوئے ہیں، میں تو آپ نے رسالت ہی پر قناعت کر لی۔ حضرت شبلی ہنسنے لگے، فرمایا ہاں تم کو تعلیم کریں گے، تم کو تعلیم کریں گے، ہر آدمی کا فہم اور اس کی سمجھ جدا جدا ہوتی ہے، تم کو تعلیم کریں گے۔ تو میرے عزیز اب یہی شبلی کے واقعات ہے نا،
چنانچہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے فرید الاولیاء حضرت شیخ فرید الدین عطار کی مشہور کتاب تذکرۃ الاولیاء کے اندر پورے اس کے واقعات موجود ہیں، شبلی کے تعلق سے، جنید بغدادی کے تعلق سے، اور میں آپ کو شبلی کا ایک واقعہ بھی اسی کتاب کے اندر موجود ہے کہ شبلی کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو کہا کہ منکر نکیر کے سوالوں سے تم کیسے چھٹکارا پا گئے؟ پوچھا ہوگا بھائی دنیا میں تم تو رسول اور اللہ سب بنتے تھے، منکر نکیر آئے ہوں گے تم سے پوچھیں تمہارا رب کون ہے، نبی کون ہے، تو تم نے کیسے چھٹکارا پایا؟ اس نے کہا شبلی نے کہ جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا تیرا رب کون ہے تو میں نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جس نے آدم کو پیدا کر کے تمہیں اور دوسرے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، اور اس وقت میں آدم کی پیٹھ میں رہ کر تم سب کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، یہ جواب سن کر منکر نکیر کہنے لگے اس نے تو پوری اولاد آدم کی طرف سے جواب دے دیا بھائی، اس نے تو پوری اولاد آدم کی طرف سے جواب دے دیا۔ کسی بزرگ نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا کہ ان تمام دعووں کے باوجود جو میں دنیا میں کرتا تھا ان کے متعلق اللہ نے مجھ سے کوئی باز پرس نہیں کی، مجھے بخش دیا۔ استغفر اللہ، کھلا ہے، تم بھی یہ دعوے کرو، سب کچھ کرو، اور یہی وجہ ہے سب کر رہے ہیں۔ ہاں، کیونکہ شبلی نے انہیں بتلایا نا۔ میرے عزیز، میرے دوست، میں آپ کو کہاں لے کے چلوں؟ چنانچہ یہی شبلی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بریلوی شبلی کو نہیں مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی ملفوظات کے اندر اسی ملفوظات حصہ اول صفحہ نمبر 54 کے اندر کیا کلمہ لکھا ہے شبلی کے بارے میں معلوم ہے؟ لکھا ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی شبلی کے بارے میں ملفوظات کے اندر اس نے لکھا ہے۔ اور آئے میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے انہوں نے نبوت کے اوپر جو ہے ہاتھ ڈالے ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے تمام سب چیزیں اپنے اس میں کی ہیں۔ اب بہرحال کتنا چھپایا راز محبت نہ چھپ سکا، کتنا چھپایا راز محبت نہ چھپ سکا۔ افسانہ ان کے عشق کا مشہور ہو گیا، الحمدللہ ان کے عشق کا افسانہ کیا ہو رہا ہے؟ مشہور ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ میں انہیں مشہور کروں گا۔ اب ان تمام حاصل کلام نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ تمام سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے ان کے ہاں بریلوی، احناف اور جو ہم نے واقعات بتائے ہیں ان کا حاصل کلام مقلدین احناف کے یہ جو حوالے میں نے دیے ہیں، روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مقلدین احناف جو ہیں چاہے وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، نمبر 1 حضرت محمد رسول اللہ کے بعد قیامت تک کے لیے جس نبی کی روک ہے وہ صرف ایسا نبی ہے جو امت محمدیہ میں نہ ہو۔ ان کے نزدیک، ان کے عقیدے کے تعلق سے جو امت محمدیہ میں سے نہ ہو اور شریعت جدیدہ ناسخہ رکھتا ہو، جو ایسا نہ ہو یعنی غیر تشریعی امتی نبی ہو، اس کی کوئی روک نہیں ہے۔ اس لیے قیامت تک نبوت کا دروازہ کھلا ہے، اور حضرت محمد کی اطاعت اور اتباع کے ذریعے کمالات نبوت حاصل کر کے غیر تشریعی امتی نبی بن سکتا ہے، اس سے خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ مکمل بریلوی، دیوبندی، احناف کا اور قادیانی کا بھی یہی عقیدہ اور صوفیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ نمبر 2 دوسرا عقیدہ ہمیں ان حوالوں سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بات ضرور ہے کہ جو شخص غیر تشریعی امتی نبی کا دعویٰ کرے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فقہ حنفی کے موافق عمل کرے، یعنی حنفی المذہب مقلد ہو، وہ غیر مقلد نہ ہو۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہوا، پچھلے لیکچر میں میں نے بتایا تھا سر ہندی صاحب کے مجدد الفسانی کے حوالے سے۔ نمبر 3 ان تمام حوالوں سے ہمیں ایک بات اور معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ اس امت میں مسیل انبیاء علیہ السلام کی راہ کھلی ہوئی ہے۔ ہاں البتہ ان کی نبوت بذریعہ جبریل نہیں ہو سکتی، بلکہ بطریق الہام اور بطریق خواب اور بشارات اور منامات ہو سکتی ہے۔ نمبر 5 ہمیں ان تمام حوالوں سے جو حنفی، بریلوی، دیوبندیوں کے کتابوں کے حوالوں سے پتہ چلا وہ یہ کہ حضرت فضیل ابن عیاض جو حنفی تھے، جو 187 ہجری کا جن کا انتقال ہوا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں۔ اور نمبر 7 ہمیں
इससे इन हवालों से यह भी मालूम हुआ कि बायजीद बुस्तामी का दावा कि हजरत इब्राहिम, मूसा और हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मैं ही हूं, बल्कि बुस्तामी ने तो दातागंज हजवेरी की किताब के हवाले से यह भी कहा है कि मैं ही अल्लाह हूं और मेरा झंडा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से ज्यादा बुलंद रहेगा और क़यामत के दिन सारी मखलूक तमाम नबियों समेत अंबिया इकराम मेरे झंडे के नीचे होंगे। ये तमाम सब अकीदा बरेलवी, देवबंदी, अहनाफ के पीरों बुजुर्गों सूफियों के किताबों के हवालों से हमें पता चला। और नंबर 8 हमें यह भी मालूम हुआ कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो 631 के अंदर मरे हैं, उन्होंने अपने मुरीद से यह कलमा पढ़वाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। इसी तरह से नंबर 10 हमें इन तमाम हवालों से यह भी मालूम हुआ, वहाबियों सुनो क्या क्या मालूम हो रहा है तुम्हें, इन तमाम हवालों से हमें यह मालूम हुआ कि अबू बकर शिबली, जिसे हजरत आला हजरत अपनी मलफूज के अंदर अबू बकर सैयदना अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, और जिसके अंदर हजरत देवबंद के जकरिया साहब जनाब आली नबी पेशानी चूम रहे हैं, इकराम व ताजीम कर रहे हैं, मुनकर नकीर भी छोड़ के जा रहे हैं। सो ये तमाम सब चीजें वो शिबली जो सन 334 हिजरी के अंदर मरा, वो भी अपने मुरीद से ये कलमा पढ़वाता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। तो इन तमाम से वाज़ेह तौर पर यह मालूम होता है कि गैर तशरीह नबूवत से आगे रिसालत जदीदा नासखा की भी गुंजाइश है कि अभी कोई रिसालत आए जो पुरानी रिसालत को मंसूख कर दे। इसका भी दरवाज़ा भी खुला हुआ है। ये और बात अभी तक किसी ने दावा नहीं किया, लेकिन शिबली ने तो दावा किया कि मैं रसूलुल्लाह हूँ। अजमेरी ने, ख्वाजा अजमेरी ने तो दावा किया, अब तक खबर न थी मुझे इस उजड़े हुए घर की, अब तक खबर न थी मुझे इस उजड़े हुए घर की, तुम आए तो घर बेसरो सामा नजर आया, तुम आए तो घर बेसरो सामा नजर आया। और इससे यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मसीह मसीह या मसीह अंबिया, महदी मऊद और मसीह मऊद और गैर तशरीह उम्मती नबी या जिल्ली या बुरूजी नबी और रसूल बनाने वाले और उसके लिए मैदान हमवार करने वाले कौन लोग हैं? यही मुक़ल्लिद हनफी, देवबंदी, बरेलवियों के सूफी पीर पगाड़े, यही लोग हैं जिसने उसको ये चांस दिया और मौका दिया, चोर दरवाजे खोले कि वो गरम लोहे पर हथौड़ा मार दे और अपने आप को नबी कह ले। तो अगर वो ये दावा करके काफिर है तो फिर ये इनके औलिया कराम और इनके पीछे पीछे चलने वाले, ये ज़ुर्रियत देवबंदियत हो, दयाबना की ज़ुर्रियत हो या खान साहब बरेलवी की ज़ुर्रियत हो, इनको आप क्या कहेंगे? जाहिर है जैसा पीर वैसा मुरीद, जहां पीर वहीं मुरीद। दो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे तो इसी पीरों का दामन पकड़ करके जहां इनके लोग जाएंगे वहीं ये तमाम सब के लोग जाएंगे। मेरे अजीज, अब आइए मैं आपको एक और हकीकत बताऊं कि अब जरा सा क्या कहते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज से पहले जरा एक मैं नहीं मानता इस बात को, मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन किताबों के अंदर, इन्हीं देवबंदियों बरेलवियों की किताबों के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं और इन्होंने किताबें लिख लिख करके उनकी तरफ मंसूब की हुई हैं, इसलिए उन्हीं की किताबों से मैं बोलूँगा। ज़ुबान मेरी है, किताब उनकी है, बस उन्हीं की महफिल है, सजा मैं रहा हूँ, यही फ़र्क है। चुनांचे हज़रत गौसुल आज़म के सिलसिले में शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिसको दूसरा खुदा हमारे दुनिया के लोग समझते हैं और बल्कि उन्हीं को सब कुछ समझते हैं, उन्हीं को खुदा समझते हैं, अल्लाह समझते हैं, अल्लाह को कोई नहीं पुकारता। जिसको देखो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। कोई गौस का कुत्ता बन रहा है, कोई खंजीर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई पेशाब बन रहा है, कोई पैखाना बन रहा है। हफ्ते गौसे पाक के ताल्लुक से मैं आपको बात बताऊं शेख, मैं बहुत मुख्तसर तौर पे, क्योंकि बातें बड़ी हैं इसलिए मैं बहुत एक एक नमूने पेश करूं कि बताओ मुझे बताओ, मेरा यह अकीदा नहीं है, लेकिन तुमने अपनी किताबों में न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सरबस्ता, न ये रुसवाइयाँ होती, न ये। आप अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम जो कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी, आप ही अदाओं पे अपने गौर करें कि आपने अपनी किताबों के अंदर क्या लिखा है। हजरत गौसे पाक के ताल्लुक से कसीदे इल्हामिया देवबंदी बरेलवियों के हल्के में बड़े जोर शोर से ये बात मानी जाती है। हजरत गौसे आजम के ताल्लुक से हजरत गौसे आजम ने क्या कहा? कहते हैं कि इब्राहिम की आग मेरी दुआ से ठंडी हुई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दावा देखें, मेरा अकीदा नहीं है, मैं कहता हूं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी बेचारे, अल्लाह उन्हें माफ करे, उनको तो न जाने क्या क्या लोगों ने बनाया हुआ है, न जाने क्या क्या बनाया हुआ है, लेकिन हमने गुनियतुत तालिबीन के हवाले से उनको देखा है तो वो एक मुत्तबे सुन्नत और एक हदीस के जानकार, एक आलिम थे। लेकिन लोगों ने अफसाना बना करके, जिस तरह हिंदुओं ने राम और लक्ष्मण और न जाने सीता को न जाने क्या क्या बनाया, इसी तरह मुसलमानों ने गौसे पाक को सब कुछ समझ लिया। चुनांचे अब उन्होंने
نے لکھا ہے تو ہم بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس روشنی میں، ان کے خود لکھی ہوئی کتابوں کی روشنی میں شیخ عبد القادر جیلانی مسلمان ہیں یا کافر ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں نعوذ باللہ، ابراہیم کی آگ میری دعا سے ٹھنڈی ہوئی، یعقوب کی آنکھیں میری توجہ سے واپس ہوئیں، قربانی کا میڈھا اسماعیل کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے آیا تھا، قربانی کا میڈھا اسماعیل کے لیے نہیں میرے لیے آیا تھا، موسیٰ کا عصا میری امداد کا عصا تھا، ایوب کی تکلیف میری دعا سے اچھی ہوئی، عیسیٰ کے گہوارے میں بولنے والا میں ہی تھا، داؤد کو خوشحالہانی میں نے عطا کی تھی، خدا کی کل ملکیت دراصل میری ملکیت ہے اور اس کے اخطاب میرے حکم کی تابعداری کرنے والے ہیں۔ استغفر اللہ، بولو کیا باقی رہا اللہ کے لیے؟ اور سنو، یہی کہتے ہیں کہ بلندی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلندی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ساتھ میں ہی تھا، اللہ تعالیٰ کے مخفی علم میں میری ہی نبوت تھی۔ استغفر اللہ، بولو شیخ عبد القادر جیلانی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، قادیانی بھی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، دونوں میں کون کافر کون مسلمان؟ بولو، پھر قادیانی ہی کافر، ڈیش 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 ڈیش، پھر وہی کافر۔ سنو، اور شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں ادریس جب اوپر گئے تو ان کے ساتھ میں ہی تھا، کشتی میں نوح کے ساتھ میں ہی تھا، طوفان میں نے ان کی حفاظت کی، میں پہلی پاک ہستی ہوں اپنے خالق کے علم میں اور میں ہی آخری ہوں جو اٹھایا گیا ہوں، کوئی ممبر نہیں مگر اس پر میرے ہی نام کا خطبہ ہوتا ہے، کوئی مسجد نہیں مگر اس میں میری نماز پڑھی جاتی ہے۔ استغفر اللہ، اور صلاۃ غوثیہ پڑھی جاتی ہے۔ ہاں، یہ ہمارے ہاں ہری ہری توتے لوگ نکلے نا، توتے لوگ، قادری پارٹی، ہاں وہاں الیاس پارٹی، یہاں بھی الیاس پارٹی، تبلیغی جماعت والی پارٹی، ادھر بھی الیاس پارٹی، ادھر بھی الیاس، الذی لا یاتی منہ الا الیاس، جن سے یاس اور نا امیدی کے سوا کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی، دونوں پارٹیاں ہیں۔ اچھا، میری ہی نماز پڑھی جاتی ہے۔ فتاویٰ افریقیہ یہ میرے پاس موجود ہیں، اس کے اندر غوث پاک کی نماز کا ذکر ہے جناب علی، ہاں غوث پاک کی نماز کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے غوث پاک کا نماز پڑھا جائے، میں ابھی بتاؤں گا، ٹائم نہیں ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ان تمام اب بتاؤ، یہ تمام دعوے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے، تم جو جواب اپنے شیخ کی مدافعات میں دو گے وہی میرا بھی جواب مرزا قادیانی کی طرف سے ہوگا۔ بولو صحیح بات ہے کہ نہیں جواب؟ ہاں، حق یہی ہے نا؟ اگر آپ کہیں گے کہ ہمارے غوث اعظم فنا فی اللہ ہیں اور اس مقام پر رہ کر کے انہوں نے فرمایا، تو بتاؤ مرزا قادیانی کا ماننے والا اگر یہ کہہ دے ہمارے بھی حضرت فنا فی اللہ تھے جبھی انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو یہ بتاؤ وہ کافر کیوں اور تم مسلمان کیوں؟ اچھا جناب علی، استغفر اللہ، آگے بڑھتے ہیں، بہرحال چھوڑیں اس کو۔ یہ ہمارے اب جب بات آئی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق سے تو جناب علی، یہ فتاویٰ افریقیہ مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، فاروقیہ بک ڈپو، جامع مسجد دلی، اس کے احمد رضا خان صاحب کی لکھی ہوئی کتاب، اس کے اندر کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے وہ تکلیف دفع ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر ندا کرے وہ سختی دور ہو، اور جو کسی حاجت میں اللہ کی طرف سے مجھ سے وسیلہ کرے وہ حاجت برائے، اور جو 2 رکعت نماز ادا کرے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، پھر سلام پھیر کر نبی پر درود سلام بھیجے، پھر عراق شریف کی طرف، صدام شریف کی طرف، ہاں ان لوگوں کا وہی ہے نا، کوفہ بصرہ، یہ کوفی لا یوفی، ان سے کبھی وفا کی امید نہ رکھو، یہ کوفہ بصرہ کے دین ہیں، یہ حنفیوں کے دین، یہ احمد رضا خان مجدد اعظم ہیں۔ کون ہیں یہ؟ ان کے ہاں اعظم سے بڑھ کر کے ان کا امام بھی امام اعظم، ان کا پیر بھی پیر اعظم، ان کا غوث بھی غوث اعظم، ان کا قطب بھی قطب اعظم، ان کا مجدد بھی مجدد اعظم، اور یہ سارے شیطان ہیں۔ کون ہیں یہ؟ سب شیطان کے پجاری ہیں، مجدد اعظم ہیں۔ خان صاحب احمد رضا فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ عراق شریف کی طرف یہ کون فرما رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت نے فرمایا ہے، حضرت حضور پرنور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا کہ عراق کی طرف عراق شریف کی طرف 11 قدم چلے، ان میں میرا نام لیتا جائے اور اپنی حاجت یاد کرے، اس کی وہ حاجت روا ہو۔ اکابر علماء کرام اور اولیاء اعظام، یا اولیاء کرام اعظام کون ہے معلوم؟ یہ سب شرک و
بدعت کے رسیا، اور وہ سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے انہوں نے اکابر اولیاء اور علماء اعظام کے نام دیے ہوئے ہیں، یہ سب یہی زندیق لوگ ہیں۔ یہ تمام سب لوگوں نے اس کو جو ہے جائز قرار دیا ہے، اور چنانچہ اس نے نام گنوایا ہے امام ابو الحسن نور الدین علی بن جریر لخمی شنتوفی، عبداللہ بن اسد یافعی، ملا علی قاری حنفی، اور مولانا ابو المعالی محمد مسلمی قادری، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے سب نے اپنی کتابوں کے اندر یہ تمام سب روایتیں نقل کی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اللہ کے سوا اگر کسی کے لیے نماز ادا کی جاتی ہے تو وہ کیا ہے، وہ مسلمان ہو سکتا؟ بولو مسلمانوں، نماز کس کے لیے ہے؟ کہ غوث اعظم کے لیے ہے، اسی کو صلاۃ غوثیہ کا نام دیا گیا ہے۔ میں اپنی طرف سے، اور یہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں سنو تقلید کا جال کس طرح انہوں نے بچھایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں سیدی عبد الوہاب شارانی، ارے وہ خبیث جو خانقاہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، لونڈیا پھنسا کے لے جا کے وہاں بدکاری کیا تھا، بدوی نے کہا تھا رفائی نے لے جاؤ حاجت پوری کرو، ڈر کیوں رہے ہو؟ وہی شارانی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بے شک اولیاء کرام دنیا اور آخرت اور قبر و حشر میں اپنے متوسلین کے شفیع اور مددگار ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ کل من کانا متعلقا بنبی او رسول او ولی فلا بد ان یحضرہ ویاخذہ بیدہ بفی الشدائد، جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا، مرید ہوگا، ماننے والا وسیلہ لے گا، ضرور ہے کہ وہ نبی اور ولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے، اس کی دستگیری فرمائیں گے۔ میزان الشریعت الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ جمیع الائمة المجتہدین یشفعون فی اتباعہم ویلاحظونہم فی شدائدہم فی الدنیا والبرزخ ویوم القیامہ حتی یجاوز الصراط۔ تمام ائمہ مجتہدین اپنے پیروں کی، اپنے ماننے والوں کی، ائمہ مجتہدین امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، پورے ائمہ، خاص طور سے ائمہ اربعہ، تقلید کا جال کس طرح سے بچھایا جا رہا ہے اور کس طرح لوگوں کی بدعقیدگیوں سے انہیں تقلید کے جہالت کی تاریکیوں میں ڈالا جا رہا ہے، یہ عقیدہ بتلا کر کے کہ فرماتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین جتنے بھی ہیں سب اپنے ماننے والوں کی شفاعت کرتے ہیں، دنیا اور دنیا کے اندر، قبر کے اندر، حشر کے اندر، ہر جگہ سختیوں کے وقت ان کی نگہداشت فرماتے ہیں، جب تک صراط سے پار نہ ہو جائیں، جب تک پل صراط سے پار نہ ہو جائیں تب تک ان کی نگرانی میں باقاعدہ کراسنگ ہوگی، بھائی پل صراط پر سے گزر ہوگا، ائمہ مجتہدین کھڑے دیکھتے رہیں گے۔ یہ بتاؤ اپنے اماموں کو نبیوں کا مقام دینا نہیں ہے؟ سنو، اسی طرح فرماتے ہیں کہ ان ائمة الفقهاء والصوفیہ كلهم يشفعون في مقلديهم ويلاحظون احدهم عند طلوع روحه وعند سؤال منکر ونکیر له وعند النشر والحشر والحساب والمیزان والصراط ولا يغفلون عنه في موقف من المواقف، کہ بے شک سب پیشوا، اولیاء، علماء اپنے ماننے والوں کی شفاعت کرتے ہیں، اور جب ان کے مریدوں کی روح نکلتی ہے، جب منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں، جب اس کا حشر ہوتا ہے، جب اس کا نامہ اعمال کھلتا ہے، جب اس سے حساب لیا جاتا ہے، جب اس کے عمل تلتے ہیں، جب وہ صراط پر چلتا ہے، ہر وقت ہر حال میں اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں جن جاہلوں میں یہ عقیدے پھیلائے جائیں، جن جاہلوں کو یہ باتیں بتلائی جائیں، اسے پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ حضرت کا جیب بھرنے کے لیے، حضرت کی جیبیں بھرنے کے لیے مرید ہو جائے، بات ختم ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ہمارے ائمہ، ہمارے فقہاء، ہمارے جن کی ہم تقلیدیں کرتے ہیں، یہ سب پل صراط کے اوپر، حشر میں، نشر میں، قبر میں، سب جگہ موجود ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ لما مات شیخنا شیخ الاسلام ناصر الدین لقانی بعض الصالحین، پھر عربی میں ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے استاد ناصر الدین لقانی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، بعض صالحین نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا جب منکر نکیر نے مجھے سوال کے لیے بٹھایا، امام مالک رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا ایسا شخص بھی اس کی حاجت رکھتا ہے کہ اس سے اللہ رسول کے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے، الگ ہو جاؤ۔ اس کے پاس سے وہ منکر نکیر فوراً چلے گئے۔ ابھی تک غوث پاک آتے تھے، اب امام مالک بھی قبروں میں آ رہے ہیں، اور جب امام مالک اپنی قبروں میں آ رہے ہیں اپنے مالکیہ کے شفاعت کے لیے، تو امام ابو حنیفہ بھی ان حنفیوں کی قبروں میں آئیں گے ان کی شفاعت کرنے کے لیے۔ منکر نکیر چلے جاؤ، ہمارا ماننے والا ہے، تم اللہ رسول کے بارے میں ان سے پوچھتے ہو؟ یہ عقیدہ ان حنفیوں کا ہے اور یہ بتلایا جاتا ہے۔ یہ کتاب میرے باپ کی نہیں، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو میں چیلنج کرتا ہوں جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، یہ فتاوی افریقیہ
मुजद्दिद आज़म अहमद रज़ा खान की किताब है, जो सफ़ा 135, 36, 37 के अंदर ये इबारतें लिखता है। बताओ ऐसा लिखने वाला मुसलमान हो सकता है? ये अकीदा रखने वाला मुसलमान हो सकता है? इस तरह की खुराफात फैलाने वाला मुजद्दिद आज़म हो सकता है? यह हनफियों का इमाम है। और यही नहीं, अल्लाह की कसम कहते हैं कि तमाम मशाइख और तमाम सूफिया हर सख्ती के वक्त अपने मुरीदों का दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो कहते हैं कि जब औलिया हर सख्ती के वक्त अपने पीरों और मुरीदों का दुनिया और आखिरत में ख्याल रखते हैं, तो आइम्मे मज़ाहिब जो इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल जो हैं, ये अपने मानने वालों का क्या कहना, इनका क्या कहना, ये तो बदरजे औला सब जगह मौजूद रहेंगे। मेरे अजीज, ये अकीदे आएंगे, वक्त कम है, मैं एक और हकीकत आपके सामने रखूं। ये मेरे पास जवामिउल कलिम है। ये कौन है मालूम है? ये गरीबुन नमाज हैं, तो ये बंदा नमाज हैं। ये गरीब नमाज हैं और ये कौन है? हाँ, ये बंदा नमाज। हमारे यहाँ सब नमाज नहीं, वो दातागंज हैं, सब इन्होंने बांटे हुए हैं, ये सब बांटे हुए हैं। यही हजरत, इनसे किसी ने पूछा अनल हक के बारे में, सूफी मंसूर, ये सब सूफी सब सूफी सारे के सारे सूफी इसी जुमरे के अंदर हैं। इनसे किसी ने पूछा बंदा नमाज से 521 सफ़े के अंदर जवामिउल कलिम 521 सफ़ा और मुतरजम उर्दू, इसके अंदर इनसे किसी ने पूछा कि अनल 521 सफ़ा और मुतरजम उर्दू, इसके अंदर इनसे किसी ने पूछा कि अनल हक के क्या माने हैं। जवामिउल कलिम है ये मेरे पास, मुरत्तबा सैयद मोहम्मद अकबर हुसैनी जो इनके बेटे की किताब तर्जमा प्रोफेसर मोइनुद्दीन दरदाई और अदबी दुनिया मटिया महल दिल्ली की छपी हुई, और जनाब अली मलफूजात ख्वाजा बंदा नमाज गेसू सन 1414 मुताबिक 1994 हिजरी, तबे अव्वल 100 रुपए इसकी कीमत। ये किताब, इसके अंदर इनसे पूछा गया कि मखदूम साहब ये बतलाएं कि अनल हक का क्या मतलब है। तो मखदूम साहब फरमाते हैं कि लोगों ने इस जुमले के माने गलत समझे, लोग खिलाफे शरा इसको कहते हैं। हकीकत यह है कि मंसूर अज खुद रफ्ता होकर अपना वजूद खो बैठे थे और खुद अल्लाह ने उनके मजहर में अनल हक पुकारा था। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह सूफी मंसूर के अंदर से कौन बोल रहा था? अल्लाह अवतार लिया था। सूफी मंसूर मजहर माने अवतार लेना, क्या लेना? हाँ, अवतार लिया था। जिस तरह दरख्त के मजहर में मूसा ने अल्लाह से कहा था इन्नी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, इसी तरह हुसैन मंसूर के मजहर में उसने अनल हक की अल्लाह ने आवाज लगाई। लोगों ने उसको सुनकर खिलाफे शरा समझा और जमा होकर उनको कत्ल कर दिया, हालांकि उनका कोई कसूर और जुर्म नहीं था। अरे जो उसको काफिर ना माने वो मैं उसको काफिर समझता हूं। और ये बंदा गेसुना पल्ले दर्जे का शिया खबीस, इसकी दरगाह को हमारे हिंदुस्तान के अंदर गुलबर्गा के अंदर लोग पूजते हैं। और ये सुन्नी अपने आप को कहने वाले, अरे मुसलमानों तुम कहां भटक रहे हो? अपने नबी की तालीमात जो मौजूद हैं, तुम इन चोहड़े चमारों के और इन बदमाश और लुटेरे और काफिर और जिंदीक और शी और राफजियों के चक्करों में तुम कहां फंस रहे हो? निकल आओ। और कुरान और सुन्नत तुम्हें आवाज देते हैं। नबूवत के दावे से मेरे पास एक और किताब मौजूद है, तज़किरतुर रशीद। देवबंदी इसमें पीछे नहीं है, ये सब इसमें मौजूद हैं। मेरे अजीज, अगर किसी ने वजाहतन नबूवत का दावा किया है तो किसी ने इशारतन भी नबूवत का दावा किया है। तज़किरतुर रशीद, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मोहम्मद आशिक अली साहब मेहरटी की ये लिखी हुई किताब, कहते हैं जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 17, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 17, इसके अंदर हजरत फरमाते हैं और कहते हैं कि जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर ये किताब जिल्द नंबर तज़किरतुर रशीद, कहते हैं कि आपने कई मरतबा बहैसियत तबलीग ये अल्फाज ज़ुबान फैज़ तर्जमान से फरमाए। सुनो नए नबी का दावा किस तरह हो रहा है। कहते हैं सुन लो, हक वही है जो रशीद अहमद की जुबान से निकलता है, और बकसम कहता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं मगर इस ज़माने में हिदायत और निजात मौकूफ है मेरी इत्तिबा पर। बोलो अल्लाह तो ये कहे इन तुतीऊहु तहतदू, अगर मेरे नबी की इताअत करोगे, इत्तिबा करोगे, हिदायत पा जाओगे। रशीद अहमद गंगोही इत्तिबा का दावा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये देवबंदियों के बहुत बड़े कुतुबुल अख्ताब हैं। बहरहाल तुम इनको क्या कहोगे? कादियानी ने तो जिल्ली बरूजी का कहा, और यहाँ तो जनाब आली इत्तिबा निजात मौकूफ है इनके ऊपर, है ना। और इसी तरह से आइए आखिर में ज़रा सा एक और बात मैं आपको बताऊं। आखिर में असरार हकीकी, वक्त ज़्यादा तो नहीं हो रहा है?
آخر میں یہ ذرا سا میں اسرار حقیقی کے حوالے سے دو باتیں بس بات ختم کروں گا، کیونکہ اس کے اندر تو بہت گند موجود ہے، اس کے اندر بہت گند موجود ہے۔ میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ کتاب کس کی ہے معلوم ہے؟ یہ کتاب ہے اردو ترجمہ مکتوب حضرت سلطان الہند، مشتمل بر پنج بنائے اسلام معروف با اسرار حقیقی، حصہ اول۔ سلطان الہند قطب الاولیاء حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے خلیفہ خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام صادر فرمایا۔ اللہ والے کی قومی دکان، رجسٹرڈ ملک چنن الدین نقشبندی مجددی، تاجر کتب بازار کشمیری، لاہور، عاشقان رسول اور محبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے با محاورہ اردو ترجمہ کرا کر حمایت اسلام پریس سے اس کو چھپوا کر شائع کیا۔ چنانچہ کہتے ہیں کلمہ توحید کا مطلب اور مفہوم، کہتے ہیں کہ بہرحال بڑا واقعہ لمبا ہے، میں بہت ہی مختصر میں ایک بات بتاؤں۔ کہتے ہیں اے عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے اور یہ خط لکھا ہے خواجہ بختیار کاکی کو۔ کہتے ہیں اے عمر، نبی نے کہا کہ اے عمر، جو اللہ کو من عرف اللہ لا یقول اللہ ومن یقول اللہ ما عرف اللہ، جو کہتا ہے اللہ، جو اللہ کہتا ہے، جو من عرف اللہ لا یقول اللہ، جو اللہ، جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اللہ اپنی زبان سے نہیں کہتا، جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اپنی زبان سے اللہ کا نام نہیں لیتا، اور جو اللہ کا نام اپنی زبان سے لیتا ہے ما عرف اللہ، اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اس نے اللہ کو، یہ الٹی گنگا اجمیر سے بہ رہی ہے، کہاں سے؟ ہاں، یہ سلطان الہند ہیں۔ کون ہے یہ سلطان الہند ہے جن کی تعلیم ہے۔ نبی تو 100 دفعہ 70 دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں، ہم دن بھر میں اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اللہ کو اللہ کے نبی نہیں پہچانتے تھے۔ اور سنیں، حضرت عمر نے کہا حضرت یہ کیسی معرفت کہ بندہ اپنے مالک کا نام نہ لے؟ کہتے ہیں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اے عمر، جو شخص ہر وقت ہمراہ ہو اور کسی وقت نظر سے اوجھل نہ ہو، اس کا یاد کرنا ضروری تھوڑی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ ہمارے ہمراہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ بندے کے اللہ دل میں ہے۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ مومن کامل در حقیقت عرش ہوتا ہے، اور قلب المومن عرش اللہ، اور مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ الذین لیس المؤمنون یجتمعون فی المساجد ویقولون لا الہ الا اللہ، مومن وہ نہیں جو مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ لوگ مومن نہیں ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو مسجد میں جمع ہوتے ہیں، وہ مومن لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس سے ناواقف ہیں، وہ نہیں جانتے کلمہ توحید کا مطلب کیا ہے۔ چنانچہ کہنے لگے، حضرت عمر نے کہا کلمہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ غریب النواز کلمہ توحید کا مطلب بتا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے، اللہ کے سوا دنیا میں کوئی موجود، یہ ہم تم سب جانور، چرند پرند آسمان، یہ سب اللہ ہے، کوئی جو بھی موجود ہے سب اللہ ہے، اور محمد مظہر خدا ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر خدا ہیں۔ اسی طرح سے کسی نے ارے بہت باتیں ہیں اس میں، کسی نے کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر پرسید یا رسول اللہ ذات خاص حضرت چے باشد، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمود انا احمد بلا میم۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ حضرت یا رسول اللہ آپ کی ذات کیا ہے، یعنی آپ کے ذات کی حقیقت کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا احمد بلا میم، میں احمد ہوں بغیر میم کا، بغیر میم کا میں کیا ہوں؟ احمد ہوں۔ احمد میں سے میم ہٹا دو تو کیا باقی بچتا ہے؟ بولو، احد، قل هو اللہ، اللہ ہی احد ہے۔ تو یہ احمد ہیں بغیر، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مظہر خدا ہیں، وہی خدا ہیں۔ چنانچہ کسی شاعر نے کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر ادھر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ اور قوال بھی کہتے ہیں کہ بغیر عین کا ایک عرب میں نے دیکھا مدینے میں، بغیر عین کا ایک عرب میں نے دیکھا۔ المہم اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، اس کے اندر اس قدر کفریہ باتیں ہیں کہ اگر یہ کتاب، جیسا کہ صاحب کتاب نے معین الدین چشتی اجمیری کی طرف منسوب کیا ہے اس کتاب کو، اگر یہ کتاب معین الدین چشتی نے لکھی ہے اور جیسا کہ کلمہ بھی اس نے پڑھوایا ہے، تو یہ اللہ کی قسم جیسا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ کافر تھا، یہ مسلمان نہیں تھا جن کو ہندوستان پاکستان کے لوگ خواجہ معین الدین چشتی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ میرا دعویٰ ہے اور میرا چیلنج ہے
جاؤ یہ میرے گھر کی کتاب نہیں ہے، یہ تمہارے گھر کی کتاب ہے، تم نے خواجہ معین الدین کے ان خطوں کو اس کتاب کے اندر نوٹ کیا ہے، اور اس خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھا، بلکہ یہ مسلمان کے نام پر کفر کو، شرک کو، یہودیت کو، برہمنیت کو، ہندوازم کو دنیا کے اندر پھیلا رہا تھا، وحدت الوجود کا قائل تھا، یہ قادیانیت سے بھی بدترین تھا۔ تو بتاؤ مسلمانوں، یہ سب کچھ کا دعویٰ کر کے اس طرح کا عقیدہ رکھتے دنیا کے سلطان الہند بنے، مرزا قادیانی ہی کافر کیوں ہے؟ یہ بولو، ان کو کس کھاتے میں رکھو گے؟ اور یہ تمام سب جو حوالے ہم نے دیے ہیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ، اور جو حوالے ہم نے دیے ہیں، جاؤ دنیا کا کوئی مائی کا لال ان حوالوں کو غلط نہیں ثابت کر سکتا، یہ تمام حوالے موجود ہیں۔ ان حوالوں کی روشنی میں میں کہتا ہوں کہ، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر تھا، اس کے ماننے والے کافر ہیں، اور جو اس کی پیروی کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو قادیانی جیسے عقیدے رکھے وہ بھی کافر ہے، اور یہ صوفیوں کے جو عقیدے ان کتابوں میں موجود ہیں، جو حوالے میں نے دیے ہیں، ان تمام حوالوں کی روشنی میں جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی کافر ہے، بھلے وہ کسی کا قطب ہو، اقطاب ہو، غوث ہو، کوئی بھی ہو، یہ عقیدے رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر تم قادیانی کو کافر کہتے ہو تو پھر انہیں کافر کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ تمہارے پیر اور مرشد ہیں، ان سے تمہاری جیبیں بھرتی ہیں۔ مسلمانوں، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، اللہ اور اس کے رسول کا دین قیامت تک موجود رہے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے تمہیں